تو اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میں دو پرسنالٹی کا بالخصوص ذکر کروں گا، سید احمد خان کا، اقبال کا اور قائد اعظم کا، کہ جن کی خدمات آپ ظرف لکھی جانے کی قابل ہے۔ پاکستان بیسیکلی دو قومی نظریہ پہ بنا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں there was nothing common between the two nations, their religion, their culture, their civilization, their culture, their dress, their language, each and every aspect of life is entirely different from the other. This is the base of the formation of Pakistan. تو جس نظریے پہ پاکستان بنا ہے، اب یقیناً اسی نظریے کو لے کے ہم نے فردر اس ملک کو اس طرف لے کے جانا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جی سید احمد خان تو 1898 میں دنیا میں چلے گئے تھے، ہم آج بھی ان کو پائنیئر آف نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ ہی واز دی پرسن، جب انہوں نے دیکھا 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوتا ہے، بنارس کے ہندو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اردو کی بجائے ہندی کو قومی زبان قرار دیا جائے اور دیوناگری رسم الخط رائج کیا جائے۔ تو اس وقت سر سید نے 1867 میں 80 years before the creation of Pakistan, he said, this is impossible for the two nations that they should live long together in future. Because if a nation is not accepting the language of a nation, how will they digest the religion? تو ہم سر سید کو جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ فورس ہی کرتی ہیں، یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں۔ ہم سر سید کی اس بات کو اس وقت محسوس نہیں کر رہے تھے، اب پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا یہ دو قومیں آگے چل کر اکٹھی نہیں رہیں گی، مذہب پہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتے، تو زبان پر جا نہیں کریں گے، اسی لیے ہم ان کو ٹو نیشن تھیوری کا بانی کرتے۔ اقبال was died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan. لیکن علامہ اقبال کو بھی ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں جتنی قائد کو دیتے ہیں، کیونکہ ایک نے پاکستان کی تصویر کھینچی اور دوسرے نے اس میں عملی جامہ پہنا دیا، اس میں رنگ بھر دیا۔ تو اقبال نے جب 1930 میں اپنا الہ آباد ایڈریس دیا تھا، جب مسلم لیگ اینول میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد پرامن حل یہ ہے کہ مسلم should have been given a separate homeland comprising and پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، ان پر مشتمل ایک الگ مسلم ریاست پاکستان کو دی جائے جس کا نام پاکستان ہوگا، جو 1933 میں چودھری احمد علی نے تجویز کی۔ اسی ایولیوشن پروسیس کے تحت قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ تو قائد started his political career from the platform of Congress in 1906. Though in 1906 Muslim League was formed, but initially he started his career from Congress. لیکن 1930 میں سر وزیر اسلم مولانا جوہر کے کہنے پہ پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کیا اینڈ ہی لیفٹ دی کانگریس in 1920. اور پھر قائد اعظم نے خاص طور پر یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو کہیں بھی سنسر نہیں۔ قائد اعظم نے کوشش کی کہ مسلمانوں ہندو کی طرح ایک معاہدہ ہو جائے جو 1916 میں ہوا، جس کو کہتے ہیں کہ جی جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس ہال کے باہر لکھا ہوا تھا یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے۔ تو یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا پہلا باقاعدہ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ یا جسے کہنا چاہیے پیکٹ ہوا 1916 میں۔ لیکن سون آفٹر دیٹ ہندو جو ہے اپنے بات سے منحرف ہو گئے۔ تو قائد اعظم کو جو وہ قائد اعظم جن کو ہندو خاتون گوکھلے کی بیٹی مسز سروجنی نائڈو نے جو بلبل ہندوستان کہلاتی تھی، he gave him the title of ambassador of Hindu Muslim Unity. انہوں نے اس کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا قائد اعظم کو۔ انہیں قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا 1928 کی نہرو رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد دس از پارٹنگ آف دا وے، یہ راستوں کی جدائی کا وقت ہے، these two nations will not live long together، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ اب راستوں کی جدائی کا وقت ہے تو پھر ان کو اقبال نے جب 1930 کا خود پہلا بات دے کر ایک منظر کی تعین کا مقصد بتایا کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ، تو پھر قائد اعظم نے تن من دھن اس پہ لگایا، بلاخر یہ ملک ہمیں پاکستان کی کوشش اور کاوش میں ملا۔ ابھی وی سی صاحب وہاں پہ انیشیل میں اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ اگرچہ میں 75ویں سال کا پہ مجھے بہت خوش ہونا چاہیے لیکن باوجود مجھے خوشی نہیں دی ہے، وہ ظاہر ہے جس پر لوگ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان ہمیں مل گیا اور یہ ہمیں کوئی ڈش میں رکھ کے نہیں دیا، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، ایک نظریاتی ملک پاکستان ہمیں ملا۔ مقصد اس کا پورا ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک کوشچن مارک، اسی لیے شاید انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ڈے بائی ڈے بس کنڈیشن کیوں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں تمام لوگوں کو اپنے اپنے گریبانوں میں ٹھاکنا ہے۔ وی آر دی اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان۔
کوئی طالب علم ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے. وی ہیو ٹو پلے آور رول. ہمیں اس ملک سے محبت کرنی ہے اور اس ملک کا قرض اتارنا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. ہوتا یہ ہے ہمیشہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ کام میں نہیں کروں گا وہ کر دے گا، وہ نہیں کرے گا وہ کر دے گا. ہم جس اسٹیٹس پہ بھی ہیں ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے. اپنے ملک سے محبت خالی تقریروں سے نہیں کرنی، اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہے. میں ویسے ٹیچر، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی کلاسز پڑھاؤں اور باقاعدگی سے پڑھاؤں اور طالب علموں کو بتاؤں، اچھی چیزیں بتاؤں جو میں بتا سکتا ہوں. اور میرا تو سبجیکٹ ہی پاکستان اسٹڈیز ہسٹری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سبجیکٹ کو ایک مشن کے تحت پڑھاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، میرا اللہ تعالیٰ نے رزق سے وابستہ کیا ہے، میری جاب ہے، اس کی میں تنخواہ لیتا ہوں. اس سے کہیں زیادہ اگر یہ میں مشنری کام کروں گا کہ میں نے ایک اگر کلاس میں 50 طالب علم ہیں ان میں سے ایک یا دو یا تین چار کو سچا پاکستانی بنا آئی ول گیٹ مائی ٹارگیٹ. تو مجھے 30-35 سال سے پڑھاتے ہوئے ہو گئے. تو اگر میں اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر پاکستان کی خدمت کروں کہ نہیں میں نے پاکستانی پیدا کرنے ہیں، میں نے اس ملک کی ان کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو جب یہ چیز ہو جائے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ہمارے وہ لیڈر جنہوں نے ہمیں بنا کے دیا یہ ملک، وہ تو اتنے مین آف کریکٹر تھے کہ قائد اعظم میں 30 میں بطور وکیل 500 روپے فیس لیتے تھے پر ڈے. ایک ہندو بنیے نے اس سے اپنا کیس لڑنے کے لیے کہا اور اس کے لیے 5000 روپے ایڈوانس دیے. قائد اعظم نے تیسری پیشی میں مقدمہ جیت لیا. وہ ہندو بنیا بڑا ہوا، یہ مقدمہ تو میں کئی سالوں سے لڑا ہوں، کئی وکیل میں نے رکھے تو میں ہمیشہ ہار جاتا ہوں. آپ نے تو کمال کر دیا. تو وہ 1000 روپے خدمت میں لے کے آیا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. تو قائد نے کہا کہ جی 5000 روپے تو نے مجھے دیے تھے، میں نے تیسری پیشی میں مقدمہ جیتا تھا، پر ڈے میں 500 روپے لیتا ہوں، یہ 1500 روپے میرے حلال ہے، یہ 3500 روپے میں تمہیں واپس کر رہا ہوں اور 10,000 بھی تم لے جاؤ. تو وہ اتنے مین آف کریکٹر تھے. ہی واز انکرپٹیبل کریکٹر، جس کے دشمن اسے کہتے تھے. ہم نا چیزوں کو تولتے ہیں مختلف تناظر میں، ہمارا کرائٹیریا ڈفرنٹ ہے. ہم کہتے ہیں جس کی لمبی داڑھی ہے جو 5 وقت نمازی وہ صحیح مسلمان ہے. یقیناً نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے ہم پر، لیکن دس از ناٹ دی کرائٹیریا ٹو چیک اے پرسن. ہم نے کنٹریبیوشن دیکھی، ہم اس بندے کا کریکٹر دیکھتے ہیں، وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اللہ کہ نبی نے بھی یہی فرمایا کہ حقوق العباد کے حوالے سے تو بات جو ہے زیادہ اہم ہے. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. وہی قائد اعظم جن کے بارے میں وجے لکشمی پنڈت کہتی، جو نہرو کی بہن ہے، کہ ایک قائد اگر کانگریس کے پاس ہوتا اور 200 ابوالکلام کلام آزاد مسلم لیگ کے پاس ہوتے تو ہندوستان نہیں ہونا. یہ ٹریبیوٹ پہ گئے کردار وہ پرنسپل تھے، مین آف کریکٹر تھے. وہ سیاسی طور پر لیڈر تھے، ریلیجیس لیڈر نہیں تھے. ریلیجیس ہمارے رول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قائد اعظم ایک اس لحاظ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم پہ لوگ طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے. ہم نے ایسی پرسنالٹیز کو بھی کنٹروورشل بنا دی ہے جن پہ ہمیں حرف نہیں اٹھانا چاہیے اور ہمارا قد ہی نہیں ہے. اتنی ہمیں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں. ہمارا اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کو ڈسکس کریں، ان کو کرٹیسائز کریں. تو ان کے گٹر میں بھی لوگ باتیں. پاکستان 11 اگست کی تقریر کا لوگ اکثر حوالہ دیتے ہیں. 11 اگست 47 کو کانسٹیٹیوشن کا اجلاس ہو جس میں قائد اعظم کو صدر بنایا گیا. انہوں نے اس میں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے میز کی بات کی تو کہا کہ انہوں نے تو سیکولر اسٹیٹ کی بندی کی تھی، مذہب ہر ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے. اگر اس کو پس منظر میں دیکھیں تو مجھے قائد اعظم نے یہ بھی تو کہا کہ who am I to make the constitution of Pakistan. جب انگریز نے سوال کیا this has been made in the shape of Quran 1300 years before. یہ تو 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک آئین مل گیا جو مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اسی قائد نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ہندوستان تو پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندوستان میں قرآن بندہ انٹر ہوا. تو آپ ایسے یونیورسٹی کو کنٹروورشل نہ بنائیں. یہ بڑی ہستی ہیں، ان کی خدمات ہیں. اور قائد اعظم کا جو ایک پیغام ہے اس کو ہماری چلیں، یونٹی ڈسپلن. اگر 3 چیزیں ہم اندر لے آئیں، ہمیں بن جائیں، متحد ہو جائیں، ڈسپلن ہو جائیں، ہم یقیناً محکم پہ اس پہ آ گئے، نظم و ضبط اندر لے آئیں تو پھر ہمیں قوم بنے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اس کے لیے کیا کریں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیاد تو ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ہر شخص، ایک روایت ہے کہ ایک بندے نے کسی بادشاہ نے کہا کہ رات کو نا اس چھوٹے سے تالاب میں آ کے ایک بالٹی دودھ کی ڈالنا. روایت ہے، کہانی سمجھنے. تو ہر بندے نے یہ سمجھا کہ اندھیرے میں جا کے دودھ کی جو ہم نے بالٹی ڈالنی ہے تو میرے ایک بالٹی پانی ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے، باقی 99 لوگ تو دودھ کی بالٹی ڈالیں گے.
ہر بندے نے یہی سوچا، رات اندھیرے میں پانی ڈال، صبح صرف پانی پانی تھا۔ اگر ہم اس نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے نا پھر نہیں ہوگی صحیح۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، ہمیں اپنا رول کرنا ہے پلے۔ میں جہاں پہ ہوں مجھے اپنا کام کرنا ہے، صاحب کا جو کام ہے بھی صاحب نے کرنا ہے، آپ کا جو کام ہے آپ نے کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ہم خود نہیں کرتے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ٹھیک ہوں گی۔ تو ملک سے محبت کرنے کا تقاضا ہے، تو محبت یوں کریں کہ اپنے حصے کا دیا جائے۔ اب کیسے دیا جائے کہ جی ہم ایک طالب علم ہے تو ہم اپنی اس میں ہارڈ ورک اپنی ڈگری مکمل کریں، اس کے بعد جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم جاب کریں، وہ تو آپ کو ذاتی ہے، جاب آپ کو بھی آپ محنت کریں گے، لیکن اگر آپ ایک سچے پاکستانی تو اس کے بعد کسی بھی کرے اور پاکستان کو رکھے کہ میں نے اس کی خدمت کرنی۔ اور جب نوکری ملے تو مل جائے گی۔ میں نے بتایا کہ میں بھی تو نوکری کر رہا ہوں جس کی میں تنخواہ وہ ہے ٹیچنگ، لیکن میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو حب الوطنی کا درس دیتا ہوں، اس ٹائم کرتا ہوں۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ دس از اے سپورٹ ایکٹ۔ ہمارے پاکستان سے بسری سے سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ چاند بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم کس عذاب میں ڈالیں، ہمیں دو کبھی پڑھائے جا رہے ہیں، ہمیں نکات ہی جا رہے ہیں، ان سے کیا لینا دینا، ہم تو سائنس کی ڈگری دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار فرسٹ کو میں ان کو کہتا ہوں یہ موٹیویشنل آپ اس کو جو سمجھ لیں کہ یار ڈے فرسٹ میں آپ سے ایک پرومس کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ آپ بلینک پیپر نہ لکھ کے کچھ نہ، میں آپ کو 50% 40+ نمبر دوں گا، لیکن نمبر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ مجھے صرف سنیں اور مجھے سنیں اور جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کریں، تو پھر میرا بھی ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا، آپ کے وجہ آپ نے نمبر لینے وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن میرے لیکچر کو آپ سنیں، جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس پہ عمل کریں۔ سو ہمیں نا اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے، ہم اپنا رول کر سکتے ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، اور پاک محبت کا تقاضا جو ہے وہ اس طرح اپنا ادا الگ سے کاغذات ذریعے اصولوں کو اپنا ٹارگیٹ ایمانداری اگر آ جائے۔ جب انہوں نے باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تو بھی ان کے دشمن سادوں کا ربین، ہم سب اپنے گربانے کو جا کے ہم دیکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، انیسیسری جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں بولتے ہیں، جو کہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ تو وہ صفات جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاہیے تھی وراثت میں، کیونکہ ہم امت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں، الحمدللہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ تین چیزیں ہم جو ہے نا جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے ساتھ لیبر، دیٹ از ناٹ آور چوائس۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں جو والدین ہمارے ان کا جو مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری چوائس تو نہیں ہے۔ یہ خوش قسمتی ضرور ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، میرے علاقے میں ہندو سکھ ہوتے، میں بھی ہندو سکھ ہوتا، کتنے لوگ کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ اچھا جو والدین کا فرقہ ہے وہ ہمارا فرقہ ہے، جو والدین کی زبان ہے وہ ہماری مادری زبان ہے، جو ان کی کاسٹ ہے وہ ہماری کاسٹ ہے، ہماری چوائس نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بنیاد نہیں ہے فخر کی نیشن کی کہ میں جو گیلانی ہوں میں اوپر سے اتر آیا ہوں، میرا عمل اور کردار نہ بنائے گا جاتے ہیں تعارف کے لیے۔ تو ہمیں برادری سے باہر نکلنا ہے، ہمیں فرقہ واری باہر نکلنا ہے، ہمیں اور لسانی تعصبات سے باہر نکلنا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے، جب ہم میں یونٹی فیڈ ڈسپلن آ جائے گا کہ ملک پاکستان ہی کرے گا، کبھی مایوس ہونا۔ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ زندگی اللہ نے کس کی لکھی ہوئی ہے، آپ ہم سے زیادہ ینگ لوگ بیٹھے ہو، آپ ہم سے زیادہ جیو گے، ملک اس پہ آئے گا انشاءاللہ، کبھی نہیں ہونا۔ پاکستان کبھی ڈیفالٹ کی طرح آئے گا، پاکستان کے ریسورسز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرام ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ بھی اچھی دے، اور ہم سارے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنا رول پلے کریں اور پازیٹیولی کریں، تو مایوس نہیں۔ آخر میں چونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سر مجھے 15 منٹ کا تھا، پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گئے۔ میرا جو کہ فیوریٹ موضوع ہے بہاولپور، اور میری پی ایچ ڈی بھی ریاست بہاولپور کی ہسٹری پہ، تو میں بہاولپور کی خدمات کو انٹر لنک کروں گا پاکستان سے۔ وہ ہماری یوتھ کو نہیں پتا، بڑی بدقسمتی ہے کہ فارسٹر کمیشن میں آپ لوگ انٹرو جانے جاتے ہیں اور بہاولپور سے آپ کا تعلق ہے، بہاولپور کی یونیورسٹی سے پڑھ کے جاتے ہیں، اور آپ کو جب بہاولپور سے ریلیٹڈ سوال کریں کہ آپ کو نہیں آتے، اٹ از امبیرسنگ۔ میں نے خود فارسٹر کمیشن میں کئی انٹرو لیے ہیں، کئی یونیورسٹی کے ممبر ہوں سلیکشن بورڈ کا، تو امبیرسنگ ہوتا ہے جب یہاں کے لوگ چلے اپر پنجاب کے لوگ کو نہیں پتا، تو حالانکہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے، تو چلیں قابل معافی۔ آپ کو اگر نہیں پتا بہاولپور اسٹیٹ کی خدمات کا، تو یہ قابل معافی نہیں ہے، سنگین جرم ہے۔ اسی لیے میں نے ہمارے 20 صاحب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب جو اسلامی یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بڑے پازیٹیو، بڑے یہ ویژنری بندے ہیں، ان کی لیڈرشپ یونیورسٹی بڑی صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے۔ تو ان سے میں نے ریکویسٹ کر کے اپنے سبجیکٹ میں بی ایس سے لے کر پی ایچ ڈی تک پاکستان اسٹڈی میں بہاولپور کی ہسٹری اور کلچر کا پیپر کمپلسری کروا دیا۔ ہمیں پڑھانا چاہیے بہاولپور ریمینڈ اے اسٹیٹ فرام 1727 ٹو 1947، 220 سال کی تاریخ ہے بہاولپور۔ یہ عباسی سکوت بغداد کے بعد مائیگریٹ ہو کر، پہلے یہ لوگ آئے تھے مصر،
مصر سے یہ مائگریٹ ہو کر فردر شکارپور آئے. شکارپور سے کروڑا اور داؤد پوترا ان کی دو برانچز ہیں. داؤد پوترا فیملی یہاں آئی. دے ہیو بین گیون دی ٹیریٹری آف چودھری, جس کا نیا نام موجودہ نام لیاقت پور ہے, on the recommendations of the priest of Uch, Gilani and Bukhari by نواب حیات اللہ خان تھیں. تو ریاست بہاولپور کی چودھری کی اس ٹیریٹری سے ریاست کی ابتدا ہوئی, جو نواب حیات اللہ ترین نے ان کو گفٹ کیا گیلانی اور بخاری کی ریکمنڈیشن پر. تو یہاں سے ریاست کی ابتدا ہوئی. 12 نوابین گزرے بہاولپور ریاست کے, جن میں 5 کا ٹائٹل صادق تھا اور 5 کا ٹائٹل بہاول تھا, یعنی صادق فرسٹ, پھر بہاول فرسٹ, صادق سیکنڈ, بہاول. اس طرح 2 نوابوں نے یہ ٹائٹل نہیں دیا تھا, تیسرے آخر. تو ریاست بہاولپور کی ہسٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے. فرسٹ 1727 سے لے کر 1866 تک قبل مداخلت انگریز سرکار. دوسرا حصہ ہے 1866 سے 1947 بعد مداخلت انگریز سرکار. وہ یہ تھا کہ پہلے 9 نواب جو گزرے, ایک شخصی حکومت کی ریشہ دوانی ہر طرف ہوتی ہے, سازشیں ہر طرف ہوتی ہیں. شخصی حکومت میں لالچ بھی ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے لوگوں نے ایک دوسرے کو مروا دیا. تاریخ بھری پڑی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کپڑے سی کر اور قرآن لکھ کر بزرگان کا اتنا سادہ آدمی ہے, اتنا مذہبی آدمی. اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی تاریخ بتایا گیا. تو یہ سچ ہے. تو یہاں بھی ایک شخصی حکومت تھی, لیکن جو آخری دور ہے 3 نواب اس میں گزرے. صادق محمد خان فوج, صادق رابع ان کو کہتے ہیں, جن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ انہوں نے ایسی صادق ایجنٹن کالج 1886 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کالج لاہور کے بعد سب سے پرانا ادارہ ہے پورے پاکستان میں. اس سے پہلے صرف 2 ادارے تھے, 2 کالج, گورنمنٹ کالج لاہور, ایک فارمر کرسچین کالج لاہور. اس کے بعد ایسی کالج بنا 1886 میں. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ. ان کے بعد نواب بہاوت خان پھر جو ان کے بیٹے تھے, نواب آخری نواب کے والد تھے, انہوں نے BBH بنایا تھا 1906 میں بہاول وکٹوریہ میں. اور پھر صادق محمد خان ففتھ کی تو بہت سی باتیں ہیں, لمبی بات ہو جائے گی. اچھا, ان کے دور کو آخری دور کو اس لیے کہتے ہیں, یہ دور جو ہے انگریز اس لیے آ گئے کہ جب یہ چیز چونکہ شخصی حکومت تو ایک کے بعد دوسرے نے بننا ہوتا تھا, تو وڈ بھی نواب جو کراؤن پرنس تھا وہ چھوٹا تھا, کم سن تھا. تو اس کی برطانوی کو کہ یہ تو اس کا کوئی چچا یا اسٹیپ بھائی ہو جائے گا, تو آپ ٹیک اوور کر لیں. یہ کہتے ہیں کونسل آف ایگزلنسی کی حکومت. وہ 3 بنی ہے آخری دور, اور ایک دفعہ تینوں چھوٹے. نواب صادق محمد خان ففتھ, وڈ بھی نواب 1904 پیدا ہوئے, 1907 میں ان کے والد بہاول پھر فوت ہو گئے 3 سال کے. اگر کا بچہ دودھ پیا تو پھر میں نے ریکویسٹ کی 1924 20 سال تک کونسل آف ایجنسی جس سے چیف اسکالر کہتے ہیں وہاں سے ڈگری کیوں چھوڑ گئی. تو نواب صادق محمد کی خدمات میں وہ بہت ہیں, لیکن 2 باتیں بتا کے میں آپ کو وائنڈ اپ کروں گا. ایک یہ کہ نواب بہاولپور کو he was offered a check by Hindu League to and they met him at Karachi. دو محل ہیں جو نواب صاحب کے کراچی موجود ہیں, اور انہوں نے ان کو بلینک چیک کی آفر دی تھی اور کہا تھا کہ آپ پاکستان کو 562 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی, پرنسلی اسٹیٹ کے پاکستان ہندوستان تک. They have been given this option, چاہے پاکستان میں شامل ہو. بہاولپور was the first state which annexed with Pakistan on 3 October 1947. نواب بہاولپور نے پاکستان میں سب سے پہلے اپنی ریاست کو شامل کیا 45,588 مربع کلومیٹر پر مشتمل. With the stroke of the pen, he said, my front door is open in Pakistan and back door is open in Rajputana. And every gentleman loved to enter his house from front door. I will go for Pakistan. 83% people living in my state are Muslim. So my decision is in Pakistan. یہ تھوڑا سا ہے ان کا. ہم اپنے موسم کو بھول گئے. انہوں نے پاکستان کی کرنسی کو وہ کرنے کے لیے سونا دیا. انہوں نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں جاری. انہوں نے ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت جہاں سیکٹر آباد کر کے بہاولپور کی ترقی خوشحالی پہ ڈالا. 12 کروڑ روپے رقم لی گئی 1922 میں برطانوی حکومت سے ستلج ویلی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے, جس کے تحت ہیڈ پنجاب, ہیڈ سلمان کی ہیڈ اسلام بنے. اور وہ واپس کرنے تھے 1986 تک انسٹالمنٹ میں, قسطوں میں, سود کے ساتھ. 1950 میں واپس کر دیے. یعنی بہاولپور کی خوشحالی کا نظر ہے. غیر متاثر انسان تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ اتنے محنتی نہیں ہیں, سیٹلرز آباد کار بنائے. فیصل آباد سے لوگ ہیں, راج پور جس کا پرانا, یہ منڈی کی زبان بھری پڑی, یہ وہی لوگ جہاں آباد کیے. انہوں نے کہا کہ یہاں اریگیشن سسٹم فصلوں کو آباد کریں تاکہ ریاست ترقی کرے. تو نواب صاحب کی یہ خدمات. نواب صاحب نے قادیانیوں کے متعلق 1935 کو جو فیصلہ دیا وہ ابزر سے لے کے جانے کا قابل ہے. بہت بڑی خدمت ہے ریاست بہاولپور کی. جج اکبر سے جا کے ملے اور کہا کہ میری ریاست رہے یا نہ رہے, میں نے قیامت دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, مجھے وہاں شرمندگی نہ ہو, آپ نے فیصلہ میرٹ پہ کرنا. بیسیکلی خاتون نے ڈیلیگیشن آف میرٹ کا کیس درج کیا تھا, تنسیخ نکاح کا, کہ میرا خامن جو ہے اس کا میرے عقیدے میں فرق آ گیا,
میں مسلمان ہوں اور وہ مرزا غلام احمد کا پیروکار ہے قادیانی. یہ فیصلہ تھا جس پہ یہ تاریخی فیصلہ 1935 7 فروری کو دیا گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. بعد میں بھٹو صاحب نے اسی کو فالو کرتے ہوئے 1974 میں فیصلہ کیا. تو نواب بہادر کی خدمات میں ہمیں اسی لیے ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ یہ انٹر لنک ہے پاکستان کے ساتھ. تو جہاں اقبال کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جہاں سعیدوں کو پیش کرتے ہیں, جہاں قائدانوں کو پیش کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے بہت لیڈر ہیں, کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اسی طرح نواب بہادر کو ہم لوگ اپنی کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اپنی شادی اس سے کیا لینا دینا ہے کسی کا؟ نکاح کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے, نکاح کی ہے نا. سو اس کو ہم ڈسکس کریں, کنٹریبیوشن کو ڈسکس کریں, لیفٹ بھی سبھی فرمائیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے, ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. ہمیں کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن کیسے کہ نوافل پڑھے, شکرانے کے ولی نغمے کا پاکستان کو سیلوٹ پیش کریں. پاکستان کے کچھ کر کے دکھائیں, خالی نعرے نہ لگائیں اور بے ہنگم شور نہ کریں. سڑکوں کو نکل کے سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں کے ان کے لوگ باجے بجانا, یہ نہیں ہے سیلیبریشن کا طریقہ کا. نوافل پڑھے, شکرانے پاکستان کے ولی نغمے پڑھے, تو اللہ کرے گا پاکستان تا قیامت انشاءاللہ وہ دائم رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں ولی بادشاہ کا ایڈمنسٹریشن کا, انہوں نے مجھے کام بلایا اور میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو, نواب بہادر کو, سر سید کو اقبال ٹریبیوٹ پیش کیا. یقیناً میری آپ ایک ہی سردار پاکستان سے محبت کریں, اپنے کسی کی جلائیں. تھینک یو ویری مچ. جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے ہمیں پہنچے اور کیسے ہمیں آگے جانا ہے. آج کی جو ہماری وائبریشن ڈرائیو ہے اس کے ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ ملک عامر صاحب ہیں, جو بھاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ ہیں. تو ماشاء اللہ سے اتفاق ہے کہ یہ دونوں کریکٹرس ہیں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. گیلانی صاحب تو امپائر ہے فارمل, شاید کرکٹ والوں کو پتہ ہوگا. تو ابھی بتا رہے تھے کون سی ڈیٹ میں ہے جی, 18 کے پی ایل میں بھی یہ. تو ابھی سے کوئی آپ نے پریڈکشن سے ہم نہیں کر لیتے. تو میرے خیال میں ملک عامر صاحب سے مجھے موقع دیا جانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت بات میں گیلانی صاحب نے جتنا پیش کر دیا ہے ہم سب کو, اور سارا اسٹوری پیش کراؤں اس کے ساتھ, وہ بہت کافی ہے. اور اس سلسلے میں یوم آزادی کے موقع پہ میں آپ سب لوگوں کو بہت مبارک دیتا ہوں, اور آپ لوگوں سے صرف یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کی عزت کریں گے. اور انشاءاللہ اس یونیورسٹی سے جاتے ہوئے آپ صرف ڈگری لے جانے کے بجائے اپنے ساتھ اسکلز لے کے جائیں گے, جس کی پاکستان کو بہت سخت میں یہ بنا صرف اس کمنٹ کے ساتھ کہ گیلانی صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کریکٹر کو بہتر کرتے کرتے داڑھی نہ رکھیں, داڑھی بھی رکھیں جس طرح آپ کو خوبصورت لگتی ہے میرے نبی کی سنت. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ کریکٹر جو ہے وہ ہمارا اس سے پہچانے جائیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور اپنے نبی کو ماننے والے ہیں, اور اس ملک سے ہمارا کوئی واسطہ ہے. اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بہت ساری بات کے ساتھ یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے پکڑنا حصہ ڈالیں پاکستان بہتری جو ہے وہ حصہ پارٹ ہے وہ بچوں کے لیے تو میں نے فورس کیا ہے کہ مجھے بچوں کے جوتے پہنے نا, وہ کہیں گے آئس کریم کدھر ہے, آئس کریم کے لیے بندہ گیا ہوا ہے. تو بچے جو ہیں وہ انتظار میں بچے دیکھ کے لگتا ہے کہ یار آئس کریم کھانی چاہیے. کچھ پتہ چلا ہے کہ جو بچوں سے تھوڑے سے بڑے ہیں ان کو بھی آئس کریم چاہیے. تو
بچوں سے بڑے ہیں. میں اٹھا لیتا ہوں جو بھی ہے بچے اور ہر جو چلو یار